بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 9 ابتدائی حساب کا خلاصہ لکھنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں: جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم۔ جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں، خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں، کیونکہ ان دنوں سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے۔ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ جمع کا ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ کا ہے، جو ملکی مسائل حل کرنے کے لیے آزمودہ ہے۔ تفریق کا مطلب ہے منہا کرنا، یعنی نکالنا ایک عدد سے دوسرے عدد کو۔ قوموں کے درمیان اور مسلمان بھائیوں کے درمیان فرق پیدا کرنا بھی تفریق کے زمرے میں آتا ہے۔ جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں۔ عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ حاصل تفریق کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حساب کا تیسرا قاعدہ ضرب کا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً ضرب خفیف، ضرب شدید، ضرب کاری وغیرہ۔ ضرب کی دیگر صورتیں بھی ہیں، مثلاً پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوق کی ضرب اور علامہ اقبال کی ضرب کلیم۔ حاصل ضرب کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ضرب کس چیز سے دی گئی یا لگائی گئی ہے۔ مثلاً آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب آدمی ہوتا ہے، چاہے زندہ چاہے مردہ۔ تقسیم حساب کا ایک ایسا قاعدہ ہے جس پر سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا، مثلاً اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا، چوروں کا آپس میں مال بانٹنا، اہلکاروں کا رشوت بانٹنا۔ حتیٰ کہ ہمیں دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے۔ حقوق خود رکھیں، فرائض دوسروں کے ذمے لگائیں۔ روپیہ پیسہ اپنی جیب میں اور قناعت کی تلقین دوسروں کو کرنے سے تقسیم آسان ہو جاتی ہے۔ الجبرا سے طلباء گھبراتے ہیں اور یہ جبرن پڑھایا جاتا ہے، اس الجبرا کہلاتا ہے، اس لیے یہ الجبرا کہلاتا ہے۔ یہ حرفوں کا کھیل ہے، جس میں سے لا سب سے مشہور ہے۔ یہ لفظ دوسرے لفظوں کے معنی بھی سلب کر لیتا ہے، البتہ لاہور، لاڑکانہ، لالو کھیت پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ الجبرا میں پڑھے لکھوں کو نئے سرے سے الف ب جیم سکھاتے ہیں۔ الجبرا کا ہماری طالب علمی کے زمانے میں صرف اسکولوں کے طلباء کو فیل کرنے کا کام لیا جاتا تھا، لیکن آج کل دکاندار اور گداگر اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ بعض رشتوں میں الجبرا یعنی جبر کا شائبہ ہوتا ہے، مثلاً مدر ان لا، فادر ان لا۔ جیومیٹری لکیروں کا کھیل ہے۔ دنیا میں اتنی زیادہ ترقی اور جدت کے باوجود جیومیٹری میں اب تک قائمہ زاویہ 90 درجے کا ہے اور مثلث کے اندرونی زاویے 180 سے آگے نہیں بڑھے۔ مستطیل جیسی چورس پرانے زمانے میں تھی، ویسی آج کل ہے۔ نہ کسی نے اسے گول کیا، نہ اس کے ضلعوں کی تعداد 4 سے 5 یا 6 کی۔ جیومیٹری میں خط، نقطہ، دائرہ اور مثلث بنیادی چیزیں ہیں۔ خط کی کئی قسمیں ہیں، جن میں خط مستقیم جو بالکل سیدھا ہوتا ہے اور اکثر نقصان اٹھاتا ہے، خط منحنی کھیر کی طرح ٹیڑھا ہوتا ہے، جبکہ خط تقدیر ایسا خط ہے جسے فرشتے پکی سیاہی سے لکھتے ہیں اور اس کا مٹانا مشکل ہوتا ہے۔ خط بے رنگ بغیر ٹکٹ کے ہوتا ہے، جبکہ خط شکستہ ڈاکٹروں کے لیے خاص ہوتا ہے، جسے صرف وہی سمجھتے ہیں۔ خط استوا دنیا میں دن رات برابر رکھتا ہے۔ اسی طرح متوازی خطوط ویسے تو آمنے سامنے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپس میں نہیں ملتے۔ نقطہ یعنی پوائنٹ
محض کسی جگہ کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے۔ نقطہ اگرچہ جگہ نہیں گھیرتا، لیکن 6 نقطوں میں پورا پاکستان آ جاتا ہے۔ دائرے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن قریباً سبھی گول ہوتے ہیں۔ ان میں قطر کی لمبائی ہمیشہ نصف قطر سے دگنی ہوتی ہے، جو کہ ایک حتمی فیصلہ ہے اور اب تک چل رہا ہے۔ اسلام کے دائرے میں پہلے لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، اب صرف خارج کیا کرتے ہیں۔ مثلث یا تکون کے 3 کونے ہیں، شاید 4 کونوں والی بھی ہو، لیکن ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی۔ عزیز طلباء، یہ تھا سبق ابتدائی حساب کا خلاصہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، یہ میرے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔